رمضان میں جو 5 راتیں ہم جاگتے ہیں جن کو شب قدر کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ تمام رات جاگتے ہیں اور پھر اس میں نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام پرچے آتے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھ لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی باری تسبیح پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ پوری رات محنت کرتے ہیں، پوری رات ان کا محنت کرنا بیکار چلا جاتا ہے، ان کو معافی نہیں ملتی ہے، اور وہ جتنی بھی اس رات نمازیں پڑھ لیں، چاہے صلاۃ التوبہ کتنی مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وہ 2 گناہگار کون سے ہیں؟ اور یہ 2 ایسے گناہ ہیں جن کو عام طور سے لوگ کرتے ہیں، عام طور سے ان گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ پہلا گناہ، جو شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا تو اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، جو شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا، بشرطے کہ جب تک وہ شریک کرنا بند نہ کر دے، وہ شریک کرنا اللہ کی ذات میں چھوڑ دے پھر بخشش کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا گناہ، غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم 4 میں بیٹھ کے دوسروں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں، محلے والے محلے والوں کی برائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص غیبت کرتا ہوگا، چغلی کرتا ہوگا، تو ایسے انسان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حق ہیں اور کچھ بندوں کے حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ کے جو حقوق ہم نے پامال کیے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر ہم نے کسی بندے کا کوئی حق مارا ہے، بندے کے ناحق تلفی کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ گناہ جب تک کہ ہم اس سے معافی نہ مانگیں یا صدق دل سے توبہ نہ کر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ آج کے بعد اب ہم غیبت نہیں کریں گے، اس پر توبہ کریں اور پھر غیبت کو چھوڑ دے، تو پھر ایسے شخص کی بخشش ہوگی۔ ورنہ انسان یہ سوچے کہ وہ گناہ میں بھی مصروف رہے، یعنی کہ غیبت بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے اور اللہ اس کو معاف بھی کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بھئی کسی کنویں کے اندر کوئی جوتا گر جائے، کنویں میں پانی ہے اور اس میں جوتا چلا جائے، اور آپ پانی کو کتنا بھی نکال دیں، لیکن اگر اس سے جوتا نہیں نکالیں گے تو پھر کنواں پاک نہیں ہوگا۔ آپ کو کنویں کو پاک کرنے کے لیے، پانی کو پاک کرنے کے لیے جوتا نکالنا پڑے گا۔ تو جو ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پہلے جس گناہ کی وجہ سے ہم کو معافی ہماری نہیں ہو رہی ہے، تو پہلے ہمیں اس گناہ کو ختم کرنا پڑے گا، اس گناہ سے باز آنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر ہم جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک سے اور کپٹ سے، حسد سے اور شراب سے، زنا سے، تمام گناہوں سے، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی بخشش فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک میں خوب تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔